بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلامی، آج کی یہ ویڈیو ہے تو اسلام از دا بیسٹ وے آف لائف کے سلسلے کی 7ویں ویڈیو، لیکن آج کی یہ ویڈیو سننا انتہائی اہم ہے۔ آپ تمام حضرات آج کی اس ویڈیو کو مس مت کریں اور مکمل ویڈیو سنیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں تمہیداً عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ تمام مشہور و معروف احادیث جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سنی سنائی ہوئی ہیں، صرف ریفرنس کے حوالے سے صرف کوٹ کر رہا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا مدینۃ العلم والی بابہا۔ ذہن میں رکھیے گا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مستند علیہ حدیث ہے، تمام صحاح ستہ کی اکثر کتابوں میں موجود ہے اور صحیح ترین احادیث میں سے یہ، متواتر ترین احادیث میں سے یہ حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ اور ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا و آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ اور ایک سب سے اہم ترین بات، اور جو حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے تقریباً بچہ جانتا ہے، اور بالخصوص جب سے طارق جمیل صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں مولا کائنات علی علیہ السلام کے فضائل تو کیا بیان کروں یا کیا کر سکتا ہوں، یہ صرف 2-4 حدیثیں آپ کی خدمت میں صرف اس لیے پیش کی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنا بھی مطالعہ کیا، جتنی بھی اسٹڈیز کی، ہم نے جتنا بھی سیکھا، ہم نے پڑھا اور اساتذہ سے سنا، پیران عظام سے سنا، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، خود بھی ملک کے بہت بڑے نامور تعلیمی اداروں میں جو علم حاصل کیا، اپنی پوری زندگی میں جو بھی اسلام کے حوالے سے ہم نے پڑھا، ہسٹری ہو اسلام کی، احادیث مبارکہ ہوں، قرآن پاک کا مطالعہ ہے، تفاسیر ہیں، جتنی بھی اسٹڈیز کی، ہم نے آج تک ہمیشہ سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ سے یہ کام شروع کیا تھا کہ مسلمانوں کو بار بار اور ہر اہم اور خاص موقع پہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کو باور کراتے رہے کہ یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا نائب ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرے بعد تم سب کا مولا ہے، اور یہی میرے علم کا وارث ہے، یہی حق کے ساتھ ہے، یہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، اسی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی زوج نہ ہوتا۔ تو یہ مولا کائنات علی علیہ السلام کا جو تعارف ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ہر خاص موقع پہ کرواتے رہے، اور خود مولا کائنات علی علیہ السلام
اسلام کی ابتدا سے لے کے دعوت ذوالعشیرہ میں کافروں کے ہنس کر مسکرا کر مضحکہ اڑا کر معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کھا کر چلتے بننے والوں کو اور ان کے درمیان دوسرے دن تیسرے دن بالآخر کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ میں ہوں کہ جو آنکھ آپ کی طرف میلی نگاہ سے اٹھے گی وہ آنکھ نکال دوں گا، جو قدم آپ کی طرف بڑھیں گے وہ ٹانگیں توڑ دوں گا، جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ توڑ ڈالوں گا۔ تو مولا کائنات علی علیہ السلام اس وقت سے لے کے اسلام کے ہر مشکل وقت میں وہ شب ہجرت بستر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا طائف کے بچوں کا اور بڑوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 سال تک جو شیب ابی طالب میں مشکل ترین وقت گزرا، جہاں جہاں بھی اسلام کی ابتدا دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے پھر ہجرت کے بعد معرکہ بدر ہو یا معرکہ احد تھا یا معرکہ خیبر و خندق یا جو بھی اسلام پہ مشکل ترین وقت آیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اسلام کی حفاظت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور خدمت کے لیے مولا کائنات روز اول سے لے کے جس دن اسلام کا اظہار کیا گیا، اعلان کیا گیا، آغاز کیا گیا بظاہر، اس دن سے لے کے اپنے زندگی کے اس لمحے تک کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ نے اس جہان فانی سے جہان باقی کی طرف کوچ فرمایا۔ حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام لمحہ بلمحہ ہر دکھ اور سکھ میں، ہر نازک گھڑی میں، ہر مشکل ترین گھڑی میں، ہر لحظہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم اور دائم رہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، ہماری تحقیق، ہماری تعلیم، ہماری جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے آپ اعلان کرنا شروع ہوئے کہ یہی ہے جو میرے بعد تمہارا خلیفہ ہوگا، یہی ہے جو میرے بعد تمہارا میری طرف سے وصی ہوگا، اور یہی ہے جو میری علم کا وارث ہوگا۔ اگر میں علم کا شہر ہوں تو یہ علم کا دروازہ ہے، اگر میں حکمت کا شہر ہوں تو یہ حکمت کا دروازہ ہے، اگر میں تطہیر میں شامل ہوں، میں پاک و طاہر رسول ہوں تو یہ تطہیر میں شامل ہے۔ یہی ہے وہ کہ جس کی زوجائے گرامی قدر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ آیا تطہیر میں شامل ہیں۔ یہی ہے وہ علی کہ جس کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، ابنانا و ابناکم میں یہ شامل ہیں۔ یہی ہے وہ علی کہ جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہی ہے وہ علی کہ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ یا علی اگر آپ کا بغض کسی کے دل میں نہ ہوتا، لوگ آپ کا بغض نہ رکھتے تو اللہ جہنم ہی کو خلق نہ کرتا۔ اور یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی کہ جو بے شمار راویان نے جو اس کو روایت کیا ہے، تمام محدثین نے اس کو لکھا ہے، بہت سارے ایک جمع غفیر مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کو صحیح سند کے ساتھ اس حدیث مبارک کو مانتی ہے، اور صحیح مسلم شریف کے حوالے سے یہ حدیث مشہور ہے کہ یا علی جو تیرا دل میں جو تیرا بغض رکھے گا اپنے دل میں وہ منافق ہوگا، اور جو تیری محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، اور یا علی کہ جو تجھ سے دشمنی رکھے گا وہ ولد الحرام ہوگا، اور جو تجھ سے مودت رکھے گا وہی حلالی ہوگا۔ تو آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر بھی قلم توڑ دیا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، اور یہ اپنی جانب سے نہیں، حارث بن نعمان فہری کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ کیا یہ حکم
آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے وما ینطق عن هو الا وحی یوحی، یہ وہ ہستی ہے کہ جو اپنی طرف سے کلام ہی نہیں کرتے، نطق ہی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی رضا و منشا نہ ہو۔ تو یہ حکم بھی بے شک اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ فرمانا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے قبول کیا، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے قبول کیا، آپ نے حج کے لیے بلایا، ہم آ گئے۔ اب یہ حکم بھی اگر آپ کی طرف سے ہے تو مجھے یہ قبول نہیں ہے آسمان سے اللہ کوئی عذاب نازل کرے کہ اس بات کی پیروی کرنے سے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بہتر ہے مجھ پہ کوئی عذاب آئے تو عذاب الہی آیا اور ایک سر سے پتھر داخل ہوا اور نکل گیا، اس کا پورے بدن کو چیرتا ہوا۔ تو وہ واقعہ مشہور ہے کہ یہ حکم من کنت مولا فہذا علی مولا اللہ کی جانب سے تھا، کہ جو قرآن پاک میں بھی واضح آیت ہے کہ پہنچا دیجئے وہ حکم، کہ جو حکم آپ کو پہنچانے کا کہا گیا ہے، اگر آپ نے وہ حکم نہ پہنچایا تو پھر آپ نے گویا رسالت ہی کا کوئی کام نہ کیا۔ تو برادران عزیز، یہ آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی جو ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس کے بارے میں، اپنے بات کے بارے میں، کسی ہادی اور پیشوا اور رہبر کے بارے میں کوئی نص، کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، تو پھر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ کہ اتنا بڑا معاملہ کہ جس کی وجہ سے آج تک مسلمان، ایک واحد معاملہ ہے یہ امامت و خلافت کا بعد از پیغمبر، کہ جس کی وجہ سے مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے مابین جنگیں ہوتی ہیں، صحابیوں کے خلاف تلوار اٹھاتے رہے، تو آج بھی مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہیں صرف اسی امامت و خلافت کی بنیاد پر۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ مسئلہ ادھورا چھوڑ گئے ہوں؟ اس مسئلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہ فرمایا ہو، اور پھر اللہ جو ہے وہ سند نازل کر رہا ہو قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی، کہ ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ تو جب اتنے بڑے مسئلے کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا؟ اور جب یہ تمام احکامات کی موجودگی میں کہ جو واضح نص موجود ہے، بے شمار احادیث ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام حق بیان کرنے والے بیان کرتے رہتے ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ بے شمار 350 سے زیادہ، 350 سے زائد تو یہ کہا جاتا ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ خالصتاً 350 سے زیادہ آیات بالخصوص مولا کائنات علیہ السلام کی شان میں آیات نازل ہوئیں، لاتعداد احادیث ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے یہ تک روایت کیا کہ جتنی محدثین کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ جتنے فضائل مولا کائنات علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، اتنے کسی اور صحابی کے، کسی اور شخص کے بعد از پیغمبر بیان نہیں ہوئے۔ تو یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امامت و خلافت کو ادھورا نہیں چھوڑا تھا، اس کے لیے خاموشی اختیار نہیں کی تھی، وہ کسی شورا پر نہیں چھوڑا تھا، وہ کسی اجتماع پر نہیں چھوڑا تھا۔ آپ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا۔ یہ بہت لمبی 1400 سال سے چلی آ رہی بحث ہے، ہم تو صرف ایک سادہ سی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا، جس کی نص قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا دین تم پر حجۃ الوداع والے دن کے مکمل کر دیا، جب یہی فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان عالم کے سامنے اور تمام کے تمام جو اس وقت موجود تھے اور حج کر کے آئے تھے، اپنے صحابہ کرام جو 1.25 لاکھ کے قریب تھے، نہ صرف ان کے سامنے یہ بیان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میرے بعد جس
جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہاں بھی ڈنڈی مار دی جاتی ہے کہ یہ محض مولا کا مطلب دوست ہے۔ اگر دوست بھی مان لیں تو آپ مجھے یہ بتائیں، تب بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 1.25 لاکھ آدمیوں کو حج سے واپسی پہ اکٹھا کر کے یہ محض یہ بتانا مقصود تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں؟ کیا لوگ علی سے دشمنی رکھتے تھے؟ کیا لوگوں کے درمیان یا باقی لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے اور حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام کے بارے میں ہی یہ کہا جانا تھا، ضروری تھا کہ یہ جیسے میں آپ کا دوست ہوں ویسے یہ آپ کے دوست ہیں؟ تو کیا باقی صحابہ کرام جو ہیں وہ آپس میں دوست نہیں تھے؟ یا کسی اور کے لیے بھی یہ کہہ دیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا؟ یہ اتنی تو جو اسپیشلی ایک خدا کی قرآن پاک میں موجود آیت مبارکہ یا ایھا الذین یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من، کہ جو تمہارے من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو حکم تم کو دیا گیا ہے اسے ہر صورت میں پورا کرو، ورنہ گویا کہ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو برادران اسلامی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کسی کے اوپر تنقید نہیں، کوئی کسی سے اختلاف رائے نہیں۔ ہاں، ہم مانتے ہیں اور ہم یہ ماننے میں حق بجانب ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہم جو بہتر سمجھتے ہیں کسی فقہ کی، کسی فرقے کی، کسی جماعت کی، کسی کے حوالے سے نہیں۔ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور جو غیر جانبدار ہے، جو ذہنی طور پہ ہر قسم کے تعصب اور نفاق سے پاک ہے، ہر مسلمان جو سوچ سمجھ رکھتا ہے وہ اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کسی کو اپنا نائب نہ بنا کر گئے ہوں، کسی کے بارے میں ہدایت نہ فرما کے گئے ہوں۔ تو بہرحال اگر نہیں فرما کے گئے تو ہمارا سوال قیامت تک باقی رہے گا، ہم یہ سوال کرتے رہیں گے پھر دین کیسے مکمل ہوا؟ جب اتنا بڑا حکم اللہ کے رسول نے ادھورا چھوڑ دیا تو پھر کیسے رہا؟ لیکن اس کے بعد آپ جو اہم ترین نکات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت یا عالیہ میں پیش کریں گے، اور آپ بہترین طریقے سے اور بہترین انداز سے یہ سماعت فرمائیں گے، اور ہم آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو سننے کے بعد جب اگلی ویڈیو سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی ہی یہ اتنی اہم تھی کہ آپ کو یہ پیغام ہر شخص تک پہنچنا چاہیے، ہر شخص تک پہنچانا چاہیے۔ آپ خود محسوس کریں گے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش و صحیح کریں گے۔ اور میری التماس ہے کہ ہماری یہ جو تمام اس سلسلے میں اسلام از دی بیسٹ وے آف لائف، اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے یہ پروگرام ہیں، ہماری جو ویڈیوز ہیں، آج غالباً 7ویں ویڈیو یہ بنتی ہے، تو تمام پہلی سے لے کے 10 تک آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر ان پر انتہائی غور و فکر کے ساتھ تفکر کریں اور سوچیں اور سمجھیں، اور پھر ہمیں کمنٹس میں ان تمام جو ہمارے خیالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان باتوں کے حوالے سے آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ تمام مکاتب فکر کے تمام لوگوں کو یہ کسی خاص مسلک کے لیے، کسی خاص کے لیے نہیں، ہاں مگر یہ بات ضرور ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی امامت، مولا کائنات علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی جانب سے قرآن و حدیث کی صورت میں تمام مسلمانوں پر واجب بھی ہے، فرض بھی ہے اور لازم بھی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ پنجتن پاک کے دروازے کے سوا آخرت میں نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ خلافت و سیاست کو، امامت و اقتدار کو، ان ساری چیزوں کو الگ رکھ کے یہ بھی جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ صرف محض دنیا داری کے جو ایک نظام ہے، جو حکومت و جو سیاست کا نظام ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ صرف اور صرف خالصتاً دینی حوالے سے اگر آپ سوچیں اور آپ یقین کریں اور غور و تفکر کریں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا، آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ پنجتن پاک کے بغیر نجات نہیں ہے۔ کیونکہ کم از کم 2 باتیں
جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ تم بھی محمد اور ان کی آل علیہم السلام پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کا ثبوت اگر لینا ہو، اس کا اگر جواز لینا ہو، اس کی اگر دلیل چاہیے ہو، تو صرف تمام مکاتب فکر کی نماز ہی ٹھیک ہے، نماز ہی کافی ہے کہ آپ وہاں سے دلیل لے سکتے ہیں۔ کسی مکتبہ فکر کی، کسی مسلمان کی نماز نہیں ہو سکتی اگر محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے، اگر محمد و آل محمد کے جد ابراہیم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو برادران اسلامی، آپ اگلی ویڈیوز دیکھیں، اس میں ہم کچھ نہایت اہم نکات آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت آپ دوسری ویڈیو ملاحظہ فرمائیں گے، اور جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ آج ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری گزشتہ تمام ویڈیوز کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔